12 کو اٹلی پہنچ گئے. میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ کہتے ہیں بس مجھے پتہ چل گیا. ایک طرح ڈر بھی گیا تھا کیونکہ میرے پاس 2 نمبر ہے. مجھے نہیں پتہ یہ 2 نمبر ہے 1 نمبر ہے کس کا ہے کیا ہے, مجھے اس بات کا کوئی پتہ نہیں تھا. آج اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے والے ہیں کہ یہ دوبارہ جب ڈپورٹ ہو گئے ترکی کے اندر, گریس سے ترکی ڈپورٹ کیے گئے, اور پھر وہاں سے کیسے یہ گریس میں آئے اور گریس سے کیسے یہ بائی ایئر اٹلی پہنچے, کیا انہوں نے کیا, اور کیسے ان کے ہاتھ میں کوئی میجک آ گیا, کوئی جادو آ گیا کہ جس کے تھرو یہ بائی ایئر گریس سے صرف 2-3 گھنٹوں کے بعد ہی اٹلی آ گئے. حالات نہیں تھے ٹھیک. پہلے تو ارادہ تھا استنبول میں ہی رہوں, اس کے بعد دوست سے بات کی, اس نے کہا آ جاؤ. کچھ 6 ٹرائیاں لگائیں, 6 یونان کی گریس کی ٹرائیاں لگائی. آتے تھے پکڑے جاتے تھے, آتے تھے پکڑے جاتے تھے, پولیس پکڑ کے واپس ڈپورٹ کر دیتی تھی. بارڈر کراس کرتے تھے, آگے پکڑے جاتے تھے. اس کے بعد آخری ٹرائی جو میں پہنچا, ایجنٹ کے ساتھ بات کی, اس نے کہا 2000 یورو میں آپ کی پیدل کی گیم ہوگی. 8 دن کی گیم ہے, 6-7 دن کا پیدل سفر ہے. گاؤں ہے میگالو بولتے ہیں, مشہور ہے زیادہ. ادھر اس نے بٹھا دیا, کہتا ہے کہ 500 یورو ابھی آپ اور دیں, 500 آپ اور دیں گے تو میں ادھر ٹیکسی گاڑی جو ہے بھیجوں گا, اس کے علاوہ میں نہیں بھیجوں گا. آپ واپس یعنی کہ جو 2000 کی بات کی تھی اس کے علاوہ 500 اور مانگ لیا. 500 اور دیں, گارنٹی اوکے کریں, اگر دے سکتے ہیں تو میں ادھر گاڑی منگوا سکتا ہوں, اس کے علاوہ میں نہیں منگواؤں گا. اگر آپ جا سکتے ہیں واپس ترکی جا سکتے ہیں ادھر سے پولیس کو اریسٹ کر کے. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے ادھر سے پہلے بھی میں نے 5-6 ٹرائیں لگائی تھی. مجھے پتا تھا راستوں کا کیا حساب ہوتا ہے, کیسے ڈینکر کس طرح لے کے جاتا ہے گیم کو. میرے پاس تھا پاور بینک جو میں نے استنبول سے ساتھ لے کے آیا تھا, اور ایک فون تھا, اور ایک ترکی کی سیم تھی جو انٹرنیشنل کام کرتی تھی. پیکج بھی تھا اس پہ. میں نے لوکیشن سیٹ کی ادھر سے میں اکیلا, میرے ساتھ کوئی بھی چلنے والا نہیں تھا. ادھر لڑکوں کے ساتھ میں نے بات کی, میں نے کہا کہ اس طرح جاتے ہیں خود, لیکن کوئی بھی نہیں میرے ساتھ نہیں تھا جانے والا. میں نے ایجنٹ سے چھپ کر ادھر سے نکلا. 3 دن لگاتار, رات کو میں پیدل چلتا تھا, دن کو میں بیٹھ جاتا تھا. 3 دن لگاتار پیدل چلا, رات کو چلتا تھا, دن کو سو جاتا تھا. تو میں لکسندروپولی پہنچا. لکسندروپولی گریس کا ایک شہر ہے, سب سے پہلا جو ترکی کے بارڈر پہ ہے. کہ اب آپ نے گریس جب دوبارہ پہنچے تو گریس پہنچ گئے, پھر آپ نے کیا کیا؟ ارادہ بنایا, میں نے گھر والوں سے بات کی کہ اس طرح تھوڑے پیسے لگیں گے, ارینج کریں پیسوں کا, تو میں اسی مہینے اٹلی چلا جاتا ہوں. تو گارنٹی میں نے ادھر ایک شاپ پہ رکھوائی, پاکستانی شاپ تھی, ادھر رکھوائی. وہ میرا بھی جاننے والا تھا اور ایجنٹ کا بھی جاننے والا تھا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی کہ جب میں ایئرپورٹ سے نکل جاؤں گا اٹلی ایئرپورٹ سے, تو پیمنٹ آپ کو میں کال کروں گا, آپ نے دے دینی ہے اس کو. تو پھر کیا ہوا آگے, کب پھر اس نے آپ کا کام کروایا اور کب آپ پھر گئے؟ اس نے مجھے کہا تھوڑے دن لگیں گے, 10-15-20 دن بھی لگ سکتے ہیں. تو اتنے 10-15-20 دن لگ گئے تھے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ کے ڈاکومنٹ ریڈی ہیں, آپ مجھے ڈاکومنٹس دیے. اس نے گارنٹی کہا کہ اوکے کرو, گارنٹی اوکے ہوئی. تو اس نے کہا کہ کل کی آپ 6 بجے کی آپ کی ٹکٹ ہے, آپ جائیں ایئرپورٹ پہ. اس طرح اس نے مجھے سمجھا دیا, اس طرح جانا ہے, اس طرح بورڈنگ کرنی ہے. ٹکٹ دے دی, بورڈنگ پاس سب کچھ اس نے آن لائن بنوا کے دے دیا مجھے. جب میں ٹیکسی لی ادھر سے ایئرپورٹ پہ گیا تو ادھر ہی مجھے پولیس نے روک لیا. پولیس نے سائڈ پہ کر لیا, میرے ڈاکومنٹ چیک کیے, انہوں نے مجھے چھوڑ دیا, کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. دوسری بورڈنگ پہ گیا, جب لاسٹ جو کہہ سکتے ہیں جہاز پہ پلین پہ جس ٹائم آپ انٹر ہوتے ہیں پلین میں, تو ادھر بھی امیگریشن والوں نے مجھے روک لیا ایک بار. انہوں نے پھر امیگریشن آفس یا جہاں بھی کال کر کے انہوں نے کنفرم کیا بھائی یہ ڈاکومنٹس ہے کیا, تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. انہوں نے بھی ایکسپریشن کو دیکھ کر نا ان کو سمجھ لگ جاتی ہے یہ کس طرح ہے. میں ادھر ایک طرح ڈر بھی گیا تھا کیونکہ میرے پاس 2 نمبر ہے, مجھے نہیں پتہ یہ 2 نمبر ہے 1 نمبر ہے کس کا ہے کیا ہے, مجھے اس بات کا کوئی پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے ڈر بھی گیا تھا, مجھے نہیں پتہ ادھر سے پکڑ کر مجھے جیل لے جائیں, کیمپ لے جائیں, کیا کریں گے یہ بھی مجھے نہیں پتہ تھا. تو انہوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا. میں ایک دفعہ
پلین میں انٹر ہو گیا، اس وقت جو ہے فیلنگ کی میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، اس وقت میری کیا فیلنگ تھی پلین میں، ایسا لگ رہا تھا کہ اٹلی میں پہنچ گیا ہوں اس وقت، کیونکہ سنا تھا کہ جب آپ پلین میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھیں اٹلی یا جہاں بھی آگے کوئی چیکنگ نہیں ہوتی. جی. تو کتنی دیر میں اب ادھر گریس سے اٹلی آئے، کتنی دیر کا سفر تھا؟ 1 گھنٹہ 45 منٹ کی فلائٹ تھی. اٹلی کا جو شہر ہے ملان، ادھر کی فلائٹ تھی، 1 گھنٹہ 45 منٹ لگے. اچھا، جب آپ فائنلی زندگی کا یہ پورا جو سفر تھا 1.5 سال کے اندر آئے نا پاکستان سے اٹلی میں؟ جی 1.5 سال. جی، تو میرا جب 1.5 سال لگ گئے تھے میرے. اتنے کم عرصے کے اندر آپ ماشاءاللہ آگے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھا کرے اور لاکھ کرے. اور بات یہ دیکھنے والی کہ جب آپ اٹلی میں پہنچ کے جب ایئرپورٹ پہ اترے ہو، کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ کیا مطلب سب سے پہلے کس کو فون کیا یا کیا خوشی تھی اس وقت؟ اس وقت تو بہت خوشی تھی، کیونکہ میرا ایک دوست کی کال میں اترا ہی فری وائی فائی تھا ادھر، کنیکٹ کیا، مجھے ایک دوست کی کال آ گئی. اس نے کہا کہ مبارک ہو اٹلی پہنچ گئے. میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ کہتے ہیں بس مجھے پتہ چل گیا ہے. تو اس کے بعد میں نے اپنے گھر کال کی، امی ابو سے بات کی، کہا کہ میں اٹلی پہنچ گئے. خیر خیریت تھے. ایجنٹ کے ساتھ دوست تھا ایک، اس کو میں نے کہا کہ پیمنٹ تم نے جو بھی کرنی ہے کر لو، میں نکل گیا ہوں ایئرپورٹ سے. جی، بہت اس وقت خوشی کی انتہا تھی. تو دوستو یہ تھی سٹوری کہ کیسے یہ بھائی پاکستان سے چلے اور 1.5 سال کے سفر کے اندر پاکستان سے لے کے اٹلی تک پہنچے. کچھ لوگوں کے اس طرح کے نصیب ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ 2 3 مہینے کے اندر بھی پہنچتے ہیں. جو ایک لڑکا تھا 14 سے 15 سال اس کی عمر تھی، جو میرے ساتھ آیا تھا، وہ لڑکا صرف اور صرف 4 مہینوں کے اندر پاکستان سے اٹلی پہنچا. یہ ہوتی ہے نصیب کی بات اور قسمت کی بات. کچھ جگہوں پہ ویزے لے کر آئے، کچھ جگہوں پہ اسی طرح آگے. ہر بندے کا ایک اپنا نصیب ہوتا ہے، ہر بندے کی ایک اپنی سٹوری ہوتی ہے. یہ تھی آج کی سٹوری. امید ہے کہ آپ کو اس سٹوری سے بہت ہی کچھ سیکھنے کو چیزیں ملی ہوں گی کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کون سا طریقہ کار جو بہتر ہے اچھے طریقے کے ساتھ آنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ راستے میں غلط طریقوں کے ساتھ آتے ہیں یا وہ راستے اختیار کرتے ہیں جن راستوں میں جان جانے کا خطرہ تھا، تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات ساری امت کی جو ہے نا، امت کی بخشش فرمائے اور ساری امت پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے. اور جو لوگ بھی اس وقت سفر کے اندر ہیں، راستے میں جو پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو منزل مقصود تک پہنچائے اور کامیابی دے. اللہ پاک کی ذات سب پر اپنا کرم و فضل کرے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.